ایک آدمی مرا پڑا تھا، سمندر کا پانی چڑھتا جب پانی چڑھتا مچھلیاں اس کی لاش کو کھانے اتر درندے اس کو درندے جاتے تو جب درندے جاتے اے ابراہیم کیا اس پر ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور گوشت پہاڑوں پر ہوا میں اڑ رہا، جان لیا کہ اللہ غالب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بار پھر سیرت خلیل و ذبی ویب سیریز میں حاضر ہیں۔ کمال کا آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا قرآنی واقعہ، کمال کا اس کا دلچسپ امیزنگ واقعہ سنیں گے قرآن مطلق، جی ہاں عز و جل اس کا ذکر عظیم قدرت کا بیان بھی ہے واقعے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ عز و جل کی عظیم قدرت کا بیان بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت ساری باتیں بھی سیکھنے کے لیے اس واقعے کا اس واقعے میں بڑا ہی اور عمل کے اعتبار سے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے اس واقعے کا دیکھا کہ آدمی کی لاش بڑا ہی نرالا ہے، سمندر کا پانی چڑھتا اور اترتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے پر گئے اتر جاتا ہے تو جنگل کے درندے اسے کھاتے ہیں، سمندر کا پانی چڑھتا اور اتر رہا ہے، جب پانی چڑھتا ہے تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی ہیں، مردہ کو زندہ فرمایا جاتا ہے تو جنگل کے درندے اسے کھاتے ہیں، سب کیسے گہرے ہوگا اور یہ باڈی کیسے دوبارہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرت میں اللہ کریم مردہ کو زندہ فرمائے گا اور یہ بندہ تین جگہ اس کا گوشت ہے اور ان کے اجزاء کیسے گیدر ہوگا اور یہ باڈی کیسے دوبارہ درندوں اور پرندوں ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی سے جمع کر لے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ عجیب منظر دیکھنے کی فرمائے گا اور ان کے اجزاء تمنا تھی دریائی جانوروں کے قولی درندوں اور پرندوں کے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے خلیل سے جمع کر لے گا، تو ملک الموت علیہ السلام عجیب منظر سے اجازت نہیں آرزو رہا، آپ علیہ السلام کی خوشخبری تمنا تھی نا، تو حضرت ابراہیم مفسرین کے قول یہ ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس خلت یعنی ملک الموت علیہ السلام جانے اللہ پاک سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے آپ کی حضرت ابراہیم نے فرمایا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ یعنی آپ کو یہ موقع یعنی خلیل بنائے جانے کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کی یا اللہ پاک اور مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح سے فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کر ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ دعا آپ کو یہ موقع ملا کیوں نہیں اور آپ نے یہ دعا رکھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں آنکھوں سے دیکھ اللہ کہ مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمایا، تم چار پرندوں کو پالو اور خوب کھلا تمہارا ایمان نہیں ہے، اچھی طرح اپنے ساتھ مانو السلام نے عرض کیا کیوں نہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار ہو، تو وہ پرندے زندہ ہو فرمایا تم چار پرندوں کو پالو اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کر۔ حاضرین یہ پوری بات جو میں نے بیان کی ہے کر کے قرآن میں بڑے شاندار انداز میں موجود ہے، آئیے تلاوت قرآن سن کر پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت دلوں کو منور کیجیے، پھر پرندوں کو پکارو تو پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ناظرین یہ پوری بات جو میں نے بیان کی ہے قرآن میں بڑے شاندار انداز میں موجود ہے، آئیے تلاوت قرآن سن کر بھی اپنی دلوں کو منور کیجیے۔ وَإِن مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَى كُلِّ جَبَلٍ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ جَعَلْنَا عَلَى كُلِّ جَبَلٍ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن واعلم إليك ثم اجعل على كل جبل جعل على كل جبل منهم چاروں پرندوں کو آپ علیہ السلام نے پالا، ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے آپ سے مانوس کر ان چاروں پرندوں کو ذبح کیا گیا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور چاروں کا قیمہ بنا کر مکس کر لیا اور چار مختلف ماؤنٹینز پر پہاڑوں پر رکھ لیا، دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر ناظرین اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ ہے، ایک کبوتر، چاروں پہاڑوں پر ان کا قیمہ مکس قیمہ موجود، ان چاروں پرندوں کو آپ علیہ السلام نے پالا، ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے آپ سے مانوس کر لی، ان چاروں پرندوں کو ذبح کیا گیا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور چاروں کا قیمہ بنا کر مکس کر دیا اور چار مختلف ماؤنٹینز پر پہاڑوں پر رکھ دیا، تو آپ یہ دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر گوشت کا قیمہ اوڑھنے لگا، چار الگ الگ پہاڑ ہیں، چاروں پہاڑوں پر ان کا قیمہ مکس قیمہ موجود ہے، بننا شروع ہو گیا، آپ کیا پکار رہے ہیں یا تیار ہو گئے، مگر چاروں کے سر تو آپ کے پاس تھے، یا ایتوہا الحمام بغیر سروں کے، جی ہاں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے،
سر اس میں پھر فکس ہوا، وہ دانا چننے لگے، اپنی بولیوں میں بات کرنے لگے۔ آپ اسلام نے جب ان کو ندا لگائی، آنکھوں سے پکارا، مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، ایک ہی پکار کے دل کو اطمینان سے گوشت مل گیا کہ جو میرا رب پرندوں کے ہر پرندے کا گوشت دوبارہ سے شکل دے کر ہڈی وغیرہ کھڑا کر سکتا ہے، الگ الگ ہو کر چار پرندے بننا شروع ہو گئے آپ کے سامنے۔ یہاں ناظرین ایک بات سمجھنی ہے، تیار ہو گئے مگر چاروں کے سر تو آپ کے پاس ڈیزائننگ اور بہت ساری چیزوں پر چاروں پرندے بغیر سروں کے، جی ہاں، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ ہزاروں سال پہلے اللہ کی قدرت کا نظارہ، اور وہ دانا چننے لگے، اپنی بولیوں میں بات کرنے لگے۔ ناظرین اس قرآن واقعے سے اپنی آنکھوں سے سیکھنے اور مردوں کے زندہ ہونے کا منظر چاروں پرندوں کا کیما بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل گیا کہ جو میرا رب ان پرندوں کے حکم ہوا کہ دوبارہ سے شکل دے کر دوبارہ سے کھڑا کر سکتا ہے، مرنے والوں کو کیسے پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں ناظرین یہ بات ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا، اللہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مردوں کو ہزاروں سال پہلے اللہ کی قدرت کا نظارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا۔ ناظرین اس قرآنی واقعے سے نبی شرک کا کام کر باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو، مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک، چاروں پرندوں کا کیما بنا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ کس طرح شرک اللہ تعالیٰ کا حکم لوگ بڑیوں شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو شرک کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر سوچنا چاہیے۔ تو اس سے تو یہ مسئلہ ثابت کی روشنی میں مردوں ہدایت کا نور شرک نہیں ہے، اور وہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا، اور ایک جلیل القدر پیغمبر اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مردوں کو پکار رہے ہیں، مانگنے والے کے درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی کسی نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہ کوئی سب سے بڑے مرتبے والے نبی شرک کا کام کر جیسے ہی دعا کی تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، اللہ پاک ہمیں پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ اس پورے واقعے سے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو شرک کہتے ہیں۔ مال کی حرص بری ہوتی ہے مگر علم کر سوچنا چاہیے، شاید اس قرآنی واقعے کی روشنی میں علم سیکھنے کی لالچ نور نظر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسیع علم کے باوجود صراط مستقیم علم میں ترقی کرنے کی کوشش فرمائی، پلس اس واقعے سے پتہ چلا کہ دعا اللہ قبولیت فرمایا، دعا مانگنے والے کے درجے کے لحاظ سے میرے علم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، آپ نے جیسے ہی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان افروز واقعے کی روشنی میں صوفیاء کرام نے تصوف اور روحانیت کی بارگاہ کا بڑے زبردست پوائنٹس بیان کیے۔ یہاں ہم ان سے ایک اہم نقطے اس پورے واقعے سے ناظرین ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر برڈ مال کی حرص بری خصلت میں مشہور ہے، مگر مثلا مور کو اپنی شکل و صورت لالچ بری نہیں ہوتی، علم سیکھنے کی لالچ اچھی چیز ہے۔ وہ مور میں ابراہیم علیہ السلام نے وسیع علم کے باوجود گدھ میں لالچ ترقی کرنے کی کوشش بری عادت ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو پروازی پر اللہ پاک اونچی اڑان فرمایا، اے محبوب عرض کرو خصلتوں کو سامنے میرے رب صوفیاء کرام فرماتے ہیں اضافہ ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے کم مال پر قناعت چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے، کم علم چاروں پرندے ذبح کیے گئے غلط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان افروز واقعے کی روشنی میں صوفیاء کرام نے تصوف اور روحانیت ہو گئی، بڑے زبردست پوائنٹس بیان نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ ایک اہم شخص کو سمجھنے کی اس کا دل زندہ ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا تو اس کو چاہیے کہ مور ذبح جو ہے ہر برڈ اپنی شہوت بری خصلت میں مشہور ہے، اللہ مثلا مور کو ذبح کرے اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، بڑا پراؤڈ ہے اور گدھ کو ذبح کرے، مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت، گدھ میں لالچ یعنی اپنی بلند پروازی اس کی بری عادت، اونچی اڑان اونچے مرتبوں کے فخر و بلند پروازی پر اونچی اڑان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے، خصلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں زندہ ہونے کا منظر چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے اور اس کو نفس مطمئنہ چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ حاصل ہو جائے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہو گئی۔ اللہ کی بدولت انہیں میں نفس مطمئنہ کی دولت کم شروع کر دیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت جاری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں یہ کہ مور کو ذبح کرے واقعات لے کر حاضر ہوں گے، اپنی شہوت پر چھری پھیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مور کو ذبح کرے یعنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ